بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنابل اسلامک اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، تنابل اسلامک اسٹوڈیو سے آج ہم ایک بہت ہی زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا وظیفہ زندگی بدل دینے والا وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جنات کا اثر ہے تو جنات کا اثر ختم ہو جائے گا، فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت کریں گے، جادو کے اثرات سے حفاظت کریں گے۔ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ آئیے اس وظیفے سے متعلق ایک سچا واقعہ سنتے ہیں، بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی آپ سبق آموز واقعہ ہے۔ یقیناً اس واقعے کو سن کر آپ بھی ہمیشہ یہ تسبیح ضرور کیا کریں گے۔ تو ایک محلے کے مسجد کے امام کی خطیب کی ایک بیٹی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی اور مدرسے میں تعلیم حاصل کرتی تھی۔ بڑی نیک اور متقی بیٹی تھی، جیسا کہ امام صاحب خطیب صاحب نیک تھے۔ تو ایک شخص، ایک نوجوان کی نظر ان پر پڑی تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے ایسا کیا کہ امام صاحب کو خوش کرنے کے لیے، بچی کو خوش کرنے کے لیے سب سے پہلے دینداری ظاہر کرنا شروع کر دی۔ پہلی صف کے اندر جا کر نماز پڑھتا امام صاحب کے پیچھے اور تلاوت کرتا، عبادات کرتا امام صاحب کو دکھانے کے لیے۔ تو کرتے کرتے 6-7 ماہ گزر گئے۔ امام صاحب سے انہوں نے ایک دن یہ اپنی خواہش ظاہر کی اپنے والدین سے کہ میں امام صاحب کی بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں۔ تو وہ امام صاحب کے پاس گئے، اس کے والدین۔ تو امام صاحب اس کی دینداری کو دیکھ کر انہوں نے سوچنے کا فیصلہ کیا، سوچ کر جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ہم رشتہ دے رہے ہیں۔ تو جب رشتہ ہو گیا، کچھ عرصے بعد شادی ہو گئی۔ تو شادی کے کچھ عرصے بعد وہی نوجوان اپنی داڑھی کٹوا لیتا ہے، وہ کلین شیو کر دیتا ہے اور نماز کے اندر سستی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب داڑھی شیو اس کی بیوی نے دیکھی تو اس نے ناگواری کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بات تنازع شروع ہو گیا، بات عدالت تک چلی گئی۔ عدالت کے قاضی نے دونوں کی بات سن کر ان دونوں کے درمیان نکاح کو ختم کر دیا، لڑکی کو لڑکے سے جدا کر دیا۔ اب لڑکا بہت پریشان ہوا، وہ عاملوں کے پاس گیا، ایک بڑے جادوگر کے پاس گیا۔ اس نے بہت ساری رقم لی اور کہا کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے مزید رقم کا مطالبہ کیا اور وہ رقم بھی اس لڑکے نے، اس نوجوان نے فوری ادا کی اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد امام صاحب نے، اس عامل نے، اس جادوگر نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ مجھے قتل کر دو۔ اس نے کہا قتل کیوں کروں؟ اس نے کہا مجھ سے کام تو نہیں ہو سکا آپ کا، لیکن میں خطرے میں ہوں، میری جان کو خطرہ ہے، آپ ہی مجھے قتل کر دیں۔ اس لڑکے نے کہا میں آپ کو قتل نہیں کر سکتا، مجھے میرے پیسے واپس کرو، میں جا رہا ہوں۔ اس عامل نے اس کے پیسے واپس کیے اور وہ خوف سے بھاگ رہا تھا کہ اسے پولیس نے پکڑ لیا۔ پولیس نے پکڑ کر جیل کے اندر ڈالا، تحقیقات کی تو یہ بات جادوگر کا منظر سامنے آ گیا۔ تو جب جادوگر تک پہنچے، جادوگر سے تحقیق کی تو جادوگر نے قاضی کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میں نے اس لڑکی کے لیے شیاطین کی مدد سے اس جادو کرنا چاہا لیکن نہیں ہو رہا، اور میں جب بھی شیاطین کی مدد لیتا ہوں تو آگے فرشتوں کو پاتا ہوں، فرشتے اس کا دفاع کر رہے ہیں،
لڑکی کا دفاع کر رہے ہیں، اس کے گھر کا دفاع کر رہے ہیں۔ میں نے بڑے سرکش شیاطین سے جادو کے ذریعے سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ بڑے سرکش شیاطین کو میں نے جب یہ کام سونپا تو حیران ہو گیا کہ اس سے بھی زیادہ فرشتے اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ تو میں اس دن سے میں خطرے میں ہوں کہ مجھے وہ سرکش شیاطین وہ مجھے اب قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ تو اب میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے قتل کر دو، مجھے مار دو۔ تو امام صاحب نے اس قاضی نے جب امام صاحب سے بات کی اور کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہوا ہے، جادوگر نے اس طرح کیا ہے۔ امام قاضی نے پورا واقعہ سنایا کہ یہ اس طرح ہوا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا میں صرف اور صرف یہ وظیفہ کرتا ہوں، میرے بچے یہ وظیفہ کرتے ہیں، ہم سب اس وظیفے کو کرتے ہیں، اس لیے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ تو آئیے آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ وظیفہ کیا ہے۔ تو وظیفہ انتہائی مختصر سا آسان سا وظیفہ ہے۔ سورۃ المؤمنین کی آخری 4 آیات ہیں، سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات ہیں، ان کو صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی، آپ کی تمام مسائل حل ہوں گے، اور آپ کی حفاظت ہوگی ہر شر سے، ہر شیطان سے، ہر جادوگر سے، ہر قسم کے جادو سے حفاظت ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ انہوں نے اس شخص کے کان میں یہ آیات پڑھی تو وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ آیات پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ آیات پہاڑ پر پڑھ دی جائیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ تو ان آیات کی بہت زیادہ طاقت ہے، ان کو اپنا معمول بنائیں۔ یہ وظیفہ معارف القرآن کی جلد نمبر 6 کے اندر لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 338 پر، تو اسے اپنا معمول بنائیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک اور کمنٹ کریں۔ تناول اسلامک اسٹوڈیو سے آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔